خود میں چل دیا. الحمد للہ الذی ابدل الافلاک والارضین والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. وآلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اولیاء الا المتقون. صدق اللہ مولانا عظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین. ماشاء اللہ. والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ وصحابہ دائما ابدا. غوث اعظم بمن بے سر السما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے. بہت زیادہ تفرقہ اور یہ ڈسٹنس نظر آ رہا ہے، لہذا یہ اٹھ کر آگے آ جائیں اور آپ کرسیاں لے کر آگے آ جائیں. اے بیٹا بچے آگے یہاں تک آ جائیں. سب لوگ اٹھ کے آگے آ جائیں. یہاں تک آ جائیں اور جو کرسی پہ بیٹھے وہ کرسی لے کر ہی آگے آ جائیں. اور جو یہ باکس کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ سامنے آ جائیں. اب لگ رہا ہے کہ مجمع بیٹھا ہے. اب آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور مجھے سنانے میں مزہ آئے گا. سبحان اللہ. کیونکہ آج کا یہ جلسہ عرس سرکار تاج الاولیاء و عرس سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہما کے موقع پر رکھا گیا، اور انشاءاللہ آج میں سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے اوپر تفصیل سے بیان کروں گا. سبحان اللہ. سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیضان تو ہم لوٹتے ہی رہتے ہیں، اور تاج الاولیاء کے تعلق سے تو آپ بہت کچھ سنتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. کیا کہنے. سبحان اللہ. اور جو باد آکش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی. ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں، اور دیوانے کی نگاہ کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. آج پورے ہندوستان سے سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں دیوانوں کا ہجوم ٹوٹ پڑ رہا ہے. کیا کہنا. کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا جوان، ہزاروں کی تعداد میں. یہی حال اجمیر شریف میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں مجمع. آخر بات کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کوئی دعوت رکھتا ہے، انویٹیشن کارڈ چھاپتا ہے، دعوت نامہ دیتا ہے، لیکن تب بھی شکایت ہوتی ہے کہ فلاں نہیں آیا، فلاں نہیں آیا. 2000 آدمیوں کا انتظام کیا تھا،
1700 لوگ ہی پہنچ پائے، لوگ آ نہیں پائے۔ ہم کہتے تعجب کی بات ہے، آپ اس کے گھر تک پہنچے، دعوت نامہ دیا کہ یاد رہے، تاکید کی کہ آپ کو آنا ہے، لیکن وہ تیری دعوت میں جہاں پہ تو نے قسم قسم کے کھانے رکھے، بہترین انتظام کیا، وہ وہاں نہ پہنچ سکا۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے در سے کوئی انویٹیشن کارڈ نہیں نکلتا ہے، کوئی دعوت نامہ تقسیم نہیں کیا جاتا ہے، کوئی داعی اور کوئی نوید آپ کی طرف سے کوئی منادی ندا نہیں کرتا ہے، آپ کی طرف سے کوئی ایلچی اور قاصد پہنچ کر دروازے پہ دستک نہیں دیتا ہے کہ 26ویں آ گئی ہے، چلو تاج آباد شریف 26ویں کا موقع ہے، اور سے تاج الاولیاء کا موقع ہے، چلو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں۔ نہ کوئی دعوت نامہ آتا ہے، نہ کوئی دعوت دینے آتا ہے، نہ کوئی ایلچی اطلاع دینے آتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ پورے ہندوستان سے لوگ کھینچے چلے آ رکھے ہیں، جوک در جوک آ رکھے ہیں، فیض تاج الاولیاء لوٹنے کے لیے ایک مجمع کثیر ہے، لاکھوں کی تعداد میں سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں دیوانوں کا ہجوم اتر رہا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، آخر بات کیا ہے؟ انہیں کس چیز نے یہاں پہ کھینچ کے لایا؟ کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جوک تک جوڑ جا کر حاضری دو؟ کس چیز نے تاج الاولیاء کی طرف ان تمام کو ہکالا ہے یا ان تمام کو سمیٹ کے تاج الاولیاء کی چوکھٹ پہ جمع کیا ہے؟ آج پوری دنیا حیرت میں ہے کہ محبوب الہی کا در ہو، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ ہو، بڑے بڑے مشائخ اعظام پوری دنیا میں آرام کر رکھے ہیں، لیکن سب کا معاملہ یہ ہے کہ جب تاریخ وصال ان کی آتی ہے، جب ان کا عرس آتا ہے تو دیوانوں کا مجمع لگ جاتا ہے۔ تو جب ہم نے اس بات کے اوپر غور کیا تو پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دے دی تھی، صدیوں پہلے آپ نے بتا دیا تھا کہ رب تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل کو بلا کر، اسپیشل جبریل کو بلایا جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں فلاں آدمی سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے فلاں آدمی کو اپنا قرب عطا کیا ہے، اے جبریل تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو جبریل امی کہتے ہیں کہ مولا میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جبریل اب جاؤ تمام فرشتوں کو اس چیز کا حکم دے دو۔ تو حضرت جبریل امی حضرت میکائیل علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام کو خبر دیتے ہیں، اور پھر پورے آسمانوں میں ندا کرتے ہیں کہ اے ملائکہ سبع سماوات غور سے سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے اقرار کرتے ہیں کہ ہم فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اور پھر حضرت جبریل امی زمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے زمین والو، اللہ تبارک و تعالی فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو تمام فرشتے جو زمین کے اوپر مامور ہے وہ اس بندے کی محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی تمام مخلوقات کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اس کی عزت ڈال دیتا ہے، اس کی عظمت ڈال دیتا ہے۔ تو تاج الاولیاء کا ادب کرنے والے صرف ہم نہیں ہے بلکہ جانور بھی ان کا ادب کرتے ہیں، شجر و حجر ان کا ادب کرتے ہیں، ساری مخلوقات ان کا ادب کرتی ہے، ملائکہ وہاں پہ ہجوم لگاتے ہیں، ملائکہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اس معاملے کو حل کر دیا کہ لوگ خود نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ لوگوں کے دلوں کو تاج الاولیاء کی طرف پھیر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان مخدوم سمنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو تمام مخلوق، سبحان اللہ، اور یہ تو انسانوں کا مجمع ہے، نہ جانے کتنے جنات وہاں پہ جمع رہتے ہیں، سب کے سب۔ اور یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے شہر میں رہتے ہیں، اور یہ ہمارا حق بھی ہے کیونکہ اللہ والوں کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ والوں کی یاد اللہ کی یاد ہے کہ نہیں؟ کیونکہ مصنوع کی تعریف ثانی کی تعریف ہے۔ تاج الاولیاء خود کمال کو نہیں پہنچے، اللہ نے پہنچایا۔ تاج الاولیاء خود مقام ولایت پہ نہیں پہنچے، اللہ نے پہنچایا۔ تو گویا اب تاج الاولیاء کا ذکر
سرکار تاج الاولیاء کی تعریف، سرکار مخدوم پاک کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ ارے ہے کہ نہیں؟ ابھی قاری حنیف صاحب اگر میرے کپڑے کی تعریف کرنے لگے کہ بڑا اچھا کپڑا ہے، بہت اچھا سلا ہے، کس ٹیلر نے سلا ہے، کس نے فنکاری بتائی، قریب میں ٹیلر کھڑا ہوا ہے۔ ارے تعریف کپڑے کی ہو رہی ہے لیکن خود ٹیلر ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر تعریف کپڑے کی لیکن حقیقت میں سلنے والے کی۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ارے ہم مکان کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا عمدہ مکان ہے، بہت بہترین نقاشی ہے، بہت زبردست کا اسٹرکچر تیار کیا گیا، بہت زبردست نقش و نگار اور اس کا نقشہ بنایا گیا۔ ہم مکان کی تعریف کر رکھے ہیں لیکن قریب کھڑے ہوئے انجینئر کی چھاتی چوڑی ہو رہی ہے کیونکہ نقشہ اس نے بنایا، تو وہ جانتا ہے کہ تعریف مکان کی نہ کی بلکہ انجینئر کی ہو رکھی ہے، کیونکہ بنایا اسی نے، نقاشی اسی نے کی ہے، یہ نقشہ اسی نے تیار کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسی کی جب ہم سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا ذکر کرتے ہیں، مخدوم پاک کی عظمت کا ذکر کرتے ہیں، تو تعریف حقیقت میں اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ ہی نے انہیں یہ مراتب اور یہ درجات عطا فرمائے۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اور پھر سرکار تاج الاولیاء سید محمد تاج الدین رحمت اللہ علیہ، آپ کی زندگی، حالات زندگی اتنی طویل ہے کہ اس کے لیے 2 دن ہونا تھا، ایک دن مخدوم پاک کے لیے اور ایک دن سرکار تاج الاولیاء کے لیے، اگر بالتفصیل آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن میں اختصار میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ان مشائخ اور ان اولیاء میں سے ہے کہ جن کے اوپر جذب طاری رہتا تھا، جن کے اوپر جذب غالب رہتا تھا، لیکن سوائے تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے کوئی مجذوب نظر نہیں آتا کہ جس نے جذب کے باوجود لوگوں کو راہ سلوک طے کرایا۔ کیا کہنے سبحان اللہ، خود تو جذب میں ہے، جی کیا کہنے سبحان اللہ، ارے خود تو مجذوب ہے لیکن دوسروں کو طریقت کے راستے بتا رکھے ہیں، دوسروں کو سلوک کی منزلیں طے کرا رکھے ہیں، اور دعوت و تبلیغ کا یہ انداز کہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کے در پہ شکر درہ میں لوگ بیٹھے رہتے، مجمع ہوتا، ہجوم ہوتا، بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ جب اذان ہوتی تو لوگوں سے کہتے کہ ہو جی نماز نہیں پڑھو گے، جاؤ نماز پڑھو، نماز کے لیے آپ بھیجا کرتے تھے۔ اب سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی شان کہ جب مولانا عبد الکریم رحمت اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو نگاہ تاج الاولیاء نے جان لیا کہ یہ معرفت کے جام پینے آیا ہے، یہ راہ سلوک طے کرنے آیا ہے، یہ طریقت کے درجات کو پانے کے لیے آیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مولانا عبد القریب جب آپ کو طریقت کی منزلیں طے کرنا تھا تو کسی سالک کے پاس جاتے، جب سلوک کی منازل پہ پہنچنا تھا تو کسی مرد کامل کی بارگاہ میں جو سالک ہے اس کے پاس جاتے، لیکن آپ جامع معرفت پینے ایک مجذوب کی بارگاہ میں آ گئے، سلوک کے درجات طے کرنے ایک مجذوب کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو مولانا عبد الکریم وہ تھے جنہوں نے تاج الاولیاء کی عظمت کو پہچانا تھا، اور سرکار تاج الاولیاء وہ ہیں جنہوں نے مولانا عبد الکریم کی طلب کو جان لیا تھا، ان کی شخصیت کو جان لیا تھا۔ اس لیے تو جب مولانا عبد الکریم پہنچے کہ حضور معرفت چاہتا ہوں، حضور طریقت کی منزلیں طے کرنا چاہتا ہوں، حضور راہ سلوک کو طے کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ مولانا جا کر کنویں میں بیٹھ جاؤ، کنویں میں بیٹھا دیا اور کہا یہیں بیٹھ کر عبادت کرنا اور کچھ کھانا پینا مت، صرف چائے پینا، کھانا پینا سب بند، تھوڑا بہت پانی کبھی پی سکتے تھے ورنہ چائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مولانا عبد الکریم کو کنویں کے اندر بٹھا کر ریاضت کروائی، اندر بٹھائی، وظیفہ دے دیا کہ یہ وظائف پڑھتے رہنا اور اندر ہی رہنا، اور پھر بڑی الفت بھی تھی مولانا عبد الکریم سے، تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ یوسف ہے۔ کیا کہنے واہ، قرآن میں ذکر ہے نا سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا تھا، جو 3 دن کنویں میں رہے، تو اسی نسبت سے سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے
مولانا عبد الکریم کو یوسف کہا، جو بعد میں یوسف شاہ تاجی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے اور پاکستان میں ان کا مزار ہے۔ مولانا عبد الکریم کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خواہش ہوئی، طبیعت چاہیے کہ میں کچھ سبزی روٹی کھانے کی اجازت دوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، زبان کا مزہ بھی بگڑ گیا۔ کہا کہ تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جاؤں اور کہوں کہ حضور تھوڑی بہت سبزی روٹی کھانے کی اجازت دے دے، کچھ نمک مرچ مسالے والی چیز کھا لوں تاکہ زبان کا ذائقہ بدل جائے۔ یہ خواہش لے کر میں سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچا۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ خواہش کو عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہوا کیا کہتے ہیں؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن میں ہے نا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ خواہشات کو عربی میں ہوا کہتے ہیں اور اردو میں ہوا کسے کہتے ہیں؟ جو کولر سے نکلتی ہے، جو تیز چلتی ہے، یہ ہوا، سمجھ گئے نا؟ عربی اور اردو کا فرق کہ جو ہوا چلتی ہے اسے اردو میں ہوا کہتے ہیں، اور جو خواہش آدمی کی اٹھتی ہے تمنا اسے عربی میں ہوا کہتے ہیں۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مولانا عبد الکریم پہنچے کہ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ مجھے کچھ سبزی روٹی کھانے کی اجازت دے دیں، یہ خواہش لے کے پہنچا۔ اس وقت بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ایک ایسے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں کئی کھڑکیاں تھی اور دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا دن تھا اور ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ کیا کہیں، اس کمرے سے ہوا بڑی تیز گزر رہی تھی اور لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، مجمع تھا لوگوں کا۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ اپنے مخصوص انداز میں بیٹھے ہیں۔ مولانا عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ابھی التجا نہیں کی، ابھی میں نے زبان نہیں کھولی کہ خودی تاج الاولیاء دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاؤ جی ہوا چل رہی ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہوا چل رہی ہے، لیکن مولانا عبد الکریم کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا تاج الاولیاء میری نیت کی طرف دیکھ رہے ہیں، میری خواہش کو دیکھ رہے ہیں، تو خواہش کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیا کہ ہوا چل رہی ہے، سبزی روٹی کھانا چاہتے ہو؟ آپ کچھ نہیں کہا، الٹے پیر واپس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے تاج الاولیاء کی بصیرت، یہ ہے سرکار تاج الاولیاء کا علم غیب۔ ارے علم غیب اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو بھی دیا ہے۔ لوگ سرکار کے علم غیب پہ بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب اور مقرب بندوں کو بھی چھپی ہوئی باتوں کا علم دیا ہے۔ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ شکر درہ میں جس زمانے میں آپ کا قیام تھا، آج بھی وہ محل وغیرہ موجود ہے شکر درہ میں، لیکن اب تو بڑی حالت خراب کر دی وہاں کی، اور ہم تم تو جا ہی نہیں سکتے اور جانا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ فوٹوਆਂ لگی ہے، گھنٹی لگی ہے، اور جب سرکار تاج الاولیاء موجود ہے تو پھر اب کیوں ادھر ادھر؟ سیدھے بالکل دربار تاج الاولیاء میں حاضری دیجیے۔ شکر درہ میں آپ بیٹھے تھے تو ایک عبدالصمد صاحب تھے، جائز کے رہنے والے، بھیکی پور جائز کی، وہ سرکار تاج الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، عامل تھے، وہ دعا تعویذ کرتے تھے اور بڑا اثر تھا ان کے دعا تعویذ میں، بہت مجمع بھی رہتا تھا۔ تو سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں اس نیت سے آئے کہ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ نگاہ کرم کر دے اور مجھے کشف مل جائے۔ کشف ہمارے علماء بیٹھے گے جانتے کشف کسے کہتے؟ کشف کا معنی ہوتا کھلنا، کاشف یعنی کھولنے والا، یعنی چھپی ہوئی باتوں کو جان لینا اسے کشف کہتے ہیں۔ کسی کے دل کی بات کو جان لینا اسے کشف کہتے ہیں، اور کشف اتنی آسانی سے نہیں ملتا ہے، کتابوں کے اندر اس کے طریقے موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو عقیدہ درست ہونا، سنی صحیح عقیدہ ہو، بزرگوں سے عقیدت ہو، شریعت کا پابند ہو، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، حرام کاموں سے بچتا ہو، اسی کو کشف ملے گا۔ اور پھر اس کے بعد بھی کئی چلے کرنا پڑتا ہے کشف کے لیے، ترک جلالی، ترک جمالی، کئی چلے، کئی وظائف، تب کہیں جا کے کچھ تھوڑا بہت کشف ملتا ہے۔ لیکن مولانا عبدالصمد صاحب جو تھے، بابا عبدالصمد، یہ تو چاہتے تھے کہ شارٹ کٹ میں مل جائے،
آسانی سے مل جائے، اور بالکل مل جائے، کیونکہ آئے ہیں در تاج الاولیاء پہ، اس نیت سے پہنچے۔ اس وقت سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں طرف لوگوں کا مجمع تھا، لوگ کھڑے ہوئے، اسی مجمع میں جا کر بابا عبدالصمد بھی کھڑے ہو گئے، اور دل میں ارادہ ہے، زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، بس موقع مل جائے تاج الاولیاء کی قدم بوسی کا، جیسی قدموں کو پکڑوں گا ویسی التجا رکھ دوں گا کہ حضرات نگاہ کرم کریے اور کشف عطا کر دیں، کیا کہنا، تاکہ لوگوں کے دل کی باتیں میں جان لوں۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ بیڑی پی رہے تھے، ایک صاحب نے بیڑی جلائی اور دے دی، آپ نے ایک دو کش لیے اور پھر بابا عبدالصمد کو بلایا اشارے سے، ادھر آؤ، جیسی آئے تو بیڑی پکڑا دی کہ پیو، جیسی بابا عبدالصمد نے کش لیا ہے، ادھر کش لیا ادھر کش سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ اسی حیرت میں تو ہے کہ کش کے لیے سالکین کی بارگاہ میں جا کر لوگ چلے کرتے ہیں، خانقاہوں کے چکر لگاتے ہیں، لیکن تاج الاولیاء وہ ہے جو بیڑی پلا کے کش دے دیتے ہیں، زندہ نہ باد چلے کرائے نہ وظیفے کرائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، حق ہے، سبحان اللہ۔ بابا تاج الدین نے عطا کر دیا۔ اب تو بابا عبدالصمد کی چل پڑی، پہنچے ہیں جب اپنے گاؤں، لوگوں کو پتا چلا بڑے صاحب کرامت ہے، کہنا نہیں پڑتا، ایک نظر ڈالتے پورا حال بتا دیتے، دل کی باتیں جان لیتے ہیں، تاج الاولیاء سے لے کر آئے ہیں۔ اب تو خوب چل پڑا۔ ایک عورت تھی، اس کا بچہ سخت بیمار ہو گیا، ڈاکٹروں نے طبیبوں نے جواب دے دیا کہ یہ بچے کا نہیں۔ عورت بڑی گھبرائی، اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور بھاگتے ہوئے بھیکی پور بابا عبدالصمد کے پاس چلی گئی۔ وہاں پہ بھی لوگوں کا مجمع لائن لگی ہوئی تھی۔ بہت دیر کے بعد عورت کا نمبر آیا، جیسی گئی تو اس وقت عورت ناپاکی کی حالت میں تھی۔ اس کے مخصوص ایام چل رہے تھے جو ہر مہینے عورت کے گزرتے ہیں، تو بابا عبدالصمد جلال میں آ گئے۔ اب تو کشتی آ گیا تھا، لوگوں کے حالات سے واقف ہو جاتے تھے، اور کہتے ہیں کہ عورت بچے کو نہیں دیکھا، اس کی بیماری اور تڑپ کو نہیں دیکھا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس ناپاکی کی حالت میں میرے پاس چلی آئی، نکل جا یہاں سے، ہمت کیسی ہوئی تیری یہاں نہیں۔ عورت تو گھبرا گئی کہ یا اللہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کا حال بہت برا ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لیکن یہ بجائے علاج کرنے کے مجھے دھتکار رہے۔ عورت مایوس ہو کے اپنے گھر چلی آئی۔ کسی نے کہا ناگپور چلی جا، وہاں پہ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ ہے، اگر وہ دعا کر دیں گے تیرا بیٹا اچھا ہو جائے۔ عورت کہتی ہے کہ ایک صاحب نے تو دھتکار دیا، وہ پتہ نہیں کیا سلوک کرے، تو کہا تو جا، تو وہ دھتکارا نہیں کرتے، وہ کسی کو ہکالا نہیں کرتے، تو جا ان کی بارگاہ میں۔ عورت نے بچے کو رشتہ دار کے ہاں رکھا اور خود ہی سفر کر کے ناگپور پہنچی۔ سرکار تاج الاولیاء کے متعلق پوچھا، لوگوں نے کہا کہ ابھی شکردرہ میں موجود ہے۔ جیسی وہ خاتون شکردرہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی، اب گھبرا رکھی ہے، ڈر رکھی ہے، کیونکہ معاملہ وقی ہے، تاج الاولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں لوگوں کا مجمع ہے، با ادب لوگ نگاہیں جھکائے بابا تاج الدین کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ عورت ڈرتے ڈرتے تاج الاولیاء کے قریب پہنچی، جیسے ہی آپ کی نگاہ اس خاتون اس عورت کے اوپر پڑی ہے، آپ جلال میں آ گئے اور اپنے مسلح کے اوپر، اپنی بیٹھک کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہاؤ جی، عبدالصمد ایک لٹیا بھر پانی تھا جو گندا ہو گیا، تاج الدین اپنے وقت کا سمندر ہے جو گندا نہیں ہوتا، گندگی دھو دیا کرتا ہے۔ اور پھر بھیکی پور کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں عبدالصمد سسپینڈ ہے، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن تاج الاولیاء، فیضان تاج الاولیاء۔ بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کو انگریزی بھی آتی تھی، ارے آرمی میں بھی رہ چکے ہیں، ملٹری میں تھے کہ نہیں، تو کہا عبدالصمد سسپینڈ، جیسی کا سسپینڈ، جتنا جو کچھ دیا تھا سب لے لیا۔ اب بابا عبدالصمد کے پاس کچھ نہیں، اور اس خاتون سے کہتے کہ جا تیرا بچہ تندرست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نگاہ تاج الاولیاء، اور یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ سرکار بابا تاج الدین رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں باریابی اور حاضری کا موقع ملتا ہے۔ بے شک، اور میں پھر کہوں گا کہ نوجوانوں، درے تاج الاولیاء کو چھوڑنا مت، بے شک، لپٹے رہنا،
کیونکہ کامیابی کے راز وہیں پہ دفن ہے، وہیں سے کامیابیاں ملتی ہیں، وہیں سے سرخروئی ملتی ہے، وہیں سے بلندیاں ملتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کے در تو وہ در ہے جہاں پہ بڑے بڑے شاہان وقت اپنے تاجوں کو اتار کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنے محل میں ہے، اور جب محل کی گیلری سے باہر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ایک مجمع ہے جو ایک جانب بھاگ رہا ہے، ہزاروں لوگ ہیں، دوڑے چلے جا رکھے ہیں، اور پھر آپ کے نوکر، آپ کے چاکر، آپ کے حکام یہ آ کر باری باری اجازت دے رہے کہ حضرت ہم تھوڑی دیر کا مہلت چاہتے، اجازت چاہتے، ہم ایک کام سے جانا۔ ایک ایک کر کے سارے نوکر نکل گئے، سارے درباری نکل گئے۔ خلیفہ ہارون رشید زبیدہ خاتون سے کہتے ہیں کہ آخر یہ لوگ گئے کہاں اور یہ بھاگ کے جا کہاں رکھے ہیں؟ تو ایک شخص جو دوڑتے ہوئے جا رہا تھا، ہارون رشید نے کہا کہ یہ بندے خدا رک جا، آخر تم جا کہاں رکھے ہو بھاگ کے؟ تو دوڑنے والا کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے ہوئے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے جا رکھے ہیں، ہم ان کے دیدار کے لیے جا رکھے ہیں۔ تو زبیدہ خاتون نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو دیکھا اور کہتی کہ لو بادشاہ آپ تھوڑی ہے، بادشاہ تو وہ ہے۔ آپ کے پاس لوگوں کو جمع کرنا ہو تو سپاہی مار ٹھکائی کر کے لاتے ہیں، کوڑے برساتے تب کہیں جا کے کچھ مجمع جمع ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں حکومت تو ان کی ہے، سلطنت تو ان کی ہے، بادشاہت تو ان کی ہے کہ دیکھو لوگ کیسے دوڑے چلے جا رہے ہیں صرف ایک جھلک پانے کے لیے، صرف ایک دیدار کے لیے۔ اتنا لوگوں کا ہجوم، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب اور مقبول بندوں کے اندر ایسی قوت اور تاثیر رکھتا ہے کہ لوگوں کے دل خود بخود ادھر مائل ہوتے۔ انہی بزرگوں میں حضرت سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی ذات، سمنان کے بادشاہ تھے اور سب چھوڑ دیا، تخت و تاج سب اللہ کی محبت میں، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے ہادی بنے کہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ آپ کے والد حضرت ابراہیم سید ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ، ان کو کوئی اولاد نگینہ نہیں تھی، بہت روتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ایک دن بشارت ملی، اور بشارت بھی ملی تو دو بیٹے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ہوئے حضرت مخدوم پاک، اور پھر جو دوسرے بیٹے ہوئے حضرت سید محمد عارف رحمت اللہ علیہ۔ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا نام ہے اوحد الدین۔ کیا نام ہے؟ سید اوحد الدین اشرف رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ نے نام رکھا۔ حضرت سید اوحد الدین اشرف رحمت اللہ علیہ بڑے نازو انداز کے ساتھ آپ کی پرورش ہوئی، اور جب 739 ہجری میں آپ کے والد حضرت ابراہیم نور بخشی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو آپ اس وقت 22 سال کے تھے۔ حضرت مخدوم پاک 22 سال کی عمر میں حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی تاج پوشی ہوئی، تخت نشینی ہوئی، اور اب 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنے۔ والد کی پوری سلطنت اب آپ کے قبضے میں ہے۔ جب اطراف کے کچھ مغلوں کو، بادشاہوں کو پتا چلا کہ سمنان کا تخت و تاج سے ایک نوجوان کے ہاتھ آ گیا ہے، تو ان جابر و ظالم بادشاہوں نے سوچا کہ کم عمر ہے، کیا تجربہ رکھتا ہے، لشکر کشی شروع کر دی اور کہا کہ اس سے یہ ملک چھین لیا جائے۔ لیکن قسم خدا کی حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے مشیروں نے مشورہ دیا، حضرت ایک لشکر جرار تیار کر کے بہترین سپہ سالار کے حوالے کر کے دشمنوں کے مقابلے میں اتار دیا جائے۔ حضرت مخدوم پاک کہتے ہیں کہ لشکر تو جائے گا لیکن سپہ سالار نے کی میں خود لے کر جاؤں۔ سبحان اللہ۔ 22 سال کی عمر ہے، مخدوم پاک لشکر لے کر اترے ہیں، اور جتنا دشمن آتے گئے سب کو آپ نے شکست دی، اور کیوں نہ دیتے، رگوں میں حیدر کرار کا خون تھا، جگر میں حضرت سیدنا امام حسین کا حوصلہ تھا، کس کی جرات اور ہمت ہے کہ مولا علی کے شہزادے کے سامنے
ٹھہر سکے؟ حضرت احد الدین اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے جتنے دشمن اور جتنی لشکر کشی ہوئی سب کا جواب دیا، مقابلہ کیا آپ نے، اور عدل و انصاف کا عالم تو یہ تھا کہ پورے ملک میں امن و امان قائم ہو گیا۔ ایک مرتبہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ آپ شکار کے لیے نکلے جنگل میں، ایک سپاہی نے ایک دہی بیچنے والی عورت سے دہی چھین کر کھا لیا۔ وہ عورت حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچی، کہا حضور فلاں آدمی نے دہی چھین کر کھا لیا ہے، آپ جو ہے عدل و انصاف کے لیے۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ کیا ثبوت ہے کہ اس نے کھایا؟ تو کہتی کہ گواہ تو کوئی نہیں ہے، جنگل میں اکیلی تھی، آیا دہی چھینا اور کھا لیا۔ ہم تم ہوتے آج کا مجسٹریٹ جج ہوتا تو کہتا کہ جاؤ گواہ لاؤ تب فیصلہ ہوگا، لیکن مخدوم پاک نے سپاہیوں سے کہا اچھا ٹھیک کوئی گواہ نہیں ہے تو جاؤ اس سپاہی کو لاؤ جس نے کھایا، لایا گیا، کہ اس کو الٹی کراؤ۔ ہائے ہائے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عارف باللہ تھے اور مولا علی کے شہزادے تھے، حضرت حضرت علی بھی ایسی فیصلے کیا کرتے تھے، نہ گواہ کی ضرورت نہ مجلس کی ضرورت، جہاں کھڑے ہوگا وہیں عدالت، کیا کہنے، ایسے قاضی تھے مولا علی۔ حضرت مخدوم پاک نے کہا کہ اسے قے کراؤ، جیسی الٹی کرا تو دہی کا کچھ حصہ ظاہر ہو گیا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چور لوگوں کا سامان چراتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، پھر اس کا گھوڑا اور زین آپ نے اس عورت کو عطا کر دیا اور اس سپاہی کو آپ نے برطرف کر دیا، اسے اس کے کام سے ہٹا دیا۔ یہ سرکار مخدوم پاک حضرت جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا عدل و انصاف ہے۔ آپ بڑی اطمینان اور سکون کے ساتھ حکومت کر رکھے ہیں، لیکن پیدائشی شوق اور حقیقت تو یہ ہے کہ آپ مادر زاد ولی ہے، شروع سے دل اللہ کی طرف مائل تھا، شروع سے دل جذبہ عشق الہی میں مسرور رہتا تھا۔ جب محبت الہی کا نشہ چڑھا ہے، جب جامع معرفت نے اپنا کمال دکھایا ہے، تو اب حضرت مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کو تخت و تاج پر سکون نہیں مل رہا ہے، آنان حکومت آپ کو سکون نہیں بخش رکھی ہے، رہ رہ کے بے چینی اٹھ رکھی ہے، رات کی تنہائی ہے۔ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام خواب میں آ کر کہتے ہیں کہ اے احد الدین، اگر تم سلطنت الہی چاہتے ہو تو اس سلطنت کو چھوڑ دو اور سیدھے ہندوستان چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح اٹھے، والدہ سے اجازت لی، کہا کہ اب میں تو چلا۔ کیا کہنے، ماں کہتی بیٹا مجھے پہلے سے خبر تھی، پہلے ہی بشارت دے دی گئی تھی کہ جو شہزادہ آ رہا ہے یہ وہ ہے کہ پوری دنیا اس سے ہدایت کی روشنی حاصل کرے، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ پوری دنیا اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوگی۔ حضرت سید جہانگیر اشرف مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ سے رخصت ہوئے اور سفر کرتے ہوئے آپ دہلی پہنچے۔ دہلی میں حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آپ رہے، کئی دن قیام کیا۔ وہاں پہ پھر حضرت خضر علیہ السلام کہتے کہ بس اب دہلی کا قیام ختم ہوا، اب آپ جو ہے کلکتہ بنگال کی طرف چلے، ہے نا، قطب بنگال حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہی تو آپ کے شیخ ہیں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پیر و مرشد ہیں، کبا ادھر چلیے۔ حضرت سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے دست پاک پر مرید ہونے کے پہلے بہت سیر و سیاحت کی ہے، اور مرید ہونے کے بعد بھی آپ نے بہت سیر و سیاحت کی ہے۔ آپ بلکہ دکن کا علاقہ گلبرگہ شریف بھی آئے ہیں، اور غوث عالم کا جو لقب ملا ہے نا، غوث العالم، وہیں سے ہوئے، سبحان اللہ۔ یہ لقب گلبرگہ شریف سے آپ کو ملا ہے۔ نظام آباد دکن میں بھی آپ نے قیام کیا ہے، حیدرآباد وغیرہ یہ تمام اطراف کے علاقے حضرت مخدوم پاک نے گھومے ہیں، سیر کی ہے آپ نے یہاں پہ۔ پورا یو پی کا علاقہ، قنوج، ظفر آباد، ہے نا، بہرائچ شریف، جتنے علاقے ہیں، لکھنؤ وغیرہ، یہ سب آپ نے سیر و سیاحت کی ہے۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب دہلی سے چلے ہیں تو دوران سفر بہار سے گزر ہوا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہار سے آپ کا گزر ہوا، ایک قافلے میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں،
وہیں پر کچھ لوگ آئے ڈھونڈتے ہوئے اور ایک ایک راہگیر کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، قافلے کے ایک ایک آدمی کی صورت دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگوں سے بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ان کی نگاہیں سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ پڑی ہے تو سب ایک زبان ہو کے کہتے کہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم پاک کہتے ہیں کہ بات نہیں سمجھا، یہی ہے مطلب کیا؟ کہ آپ ہی کی تلاش ہے۔ کہ کیوں؟ کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ وصال سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ایک سید زادے آئیں گے، میرا جنازہ وہی پڑھائیں گے، سبحان اللہ۔ تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور جنازے کو تیار کر کے میدان میں رکھ دینا، اور تم میں سے کوئی جنازہ مت پڑھانا، سید صاحب کا انتظار کرنا۔ لوگ کہتے کہ حضور ہمیں کچھ علامت بھی بتائی ہے، آپ صحیح النسب سید ہے کہ الحمدللہ میری رگوں میں مولا علی کا خون ہے۔ کہا آپ قرأت سبا کے حافظ بھی ہیں؟ ہاں قرأت سبا بھی میں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ کہیں کی سلطنت ٹھکرا کے آ رکھے ہیں؟ کہاں میں سمنان کا بادشاہ تھا لیکن اللہ کی راہ میں میں نے سلطنت کو ٹھوکر مار دیا ہے۔ کہا حضور چلیے آپ ہی کا انتظار تھا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، صفیں بنا دی گئی، مصلی بچھایا گیا۔ حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ حضرت یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی جنازے کی نماز پڑھا رکھے ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے آپ اپنے قافلے میں چلے گئے۔ مریدین حضرت یحییٰ منیری کے آپ کے جنازے کو لے کر پہنچے قبرستان اور اپنے پیر و مرشد کو شریعت کے مطابق بڑے ادب و احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ ابھی دفن کر کے قبر سے ہٹے نہیں تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنی قبر سے ہاتھ نکال کر کچھ مانگ رہے ہیں۔ ہے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبر پہ مٹی کے نیچے دبا دیے گئے لیکن ہاتھ نکلا اور ایسا پھیلا جیسے کچھ مانگ رہے ہیں۔ اب لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا، پھر آئے بھاگتے ہوئے حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں۔ کہ حضور ذرا چلیے تو ایسا لگ رہا ہے پیر صاحب کچھ مانگ رہے ہیں، ذرا چل کے پتہ کریے کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ حضرت مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ پہنچے اور بیٹھ کر قبر پہ مراقبہ کیا۔ مراقبہ کرنے کے بعد سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ تمہارے پیر صاحب کو مردان غیب سے ایک ٹوپی ملی تھی، غیب سے، اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو یہ ٹوپی بھی میرے ساتھ دفن کر دینا۔ تم وہ ٹوپی دفن کرنا بھول گئے، پیر صاحب وہی ٹوپی مانگ رہے ہیں۔ تب مریدوں کو یاد آیا کہ ہاں بات یہی ہے، جلدی سے گئے ٹوپی لایا اور جیسی حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ پہ رکھا ہے انہوں نے ہاتھ اندر کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی روحانیات۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور جب آپ نے بنگال کی سرزمین پر قدم رکھا ہے، ادھر مرید اور طالب کی تڑپ ہے جس کا جواب نہیں، اور ادھر مرشد کامل حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ ہے کہ جو اپنے مرید کے مشتاق ہیں۔ اور ہم نے کہیں ایسا پیر اور مرید نہیں دیکھا کہ مرید اپنے شیخ سے ملاقات کے لیے تڑپ رہا ہے اور ادھر شیخ مرید کا استقبال کرنے کے لیے پنڈوا سے 2 کوس دور باہر آ گئے، 2 کوس دور۔ اچھا یہ بھی روحانی کنیکشن، موبائل نہیں تھا کہ حضرت نے پہلی خبر دے دی کہ میں آ رہا ہوں، سب تیار رکھنا، کیا موبائل؟ سمنان سے چلے ہیں اور وہ پنڈوا پہلی خبر ہو گئی کہ آنے والا آ رہا ہے، اور حضرت مخدوم پاک جب چلے ہیں تو کوئی قاصد نہیں بھیجا کہ پہلے اطلاع کر دو، کوئی قافلہ اور لشکر لے کر نہیں آئے، تنہا چلے تھے، کچھ مصاحب آپ کے ساتھ میں تھے۔ خبر ہوئی تو ہوئی کیسے؟ تو میرۃ الاسرار میں حضرت عبد الرحمن چشتی نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت مخدوم پاک سمنان سے بنگال کے لیے نکلے تھے تو اس وقت سے لے کر آپ کے بنگال پہنچنے تک حضرت خضر علیہ السلام نے 17 مرتبہ حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کو خبر دی تھی کہ یہاں تک آ گئے، یہاں تک پہنچ گئے، بس آنے والے ہیں۔ بلکہ ان الفاظ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے علاء الحق پنڈوی
سمنان سے شہباز اڑ چکا ہے. وقت کے جتنے مشائخ ہیں سب اپنا جال اس کے اوپر پھینکنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں سب سے بچا کر بڑی حفاظت کر کے آپ کی بارگاہ میں لا رہا ہوں. اب اس کی تربیت آپ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جنہیں اتنے اہتمام سے لایا گیا ہو، اتنی حفاظت سے جنہیں شیخ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، ان کی عظمت اور رفعت کا عالم کیا ہوگا. حضرت مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنے شیخ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں. سلسلے میں داخل ہوئے، کئی سال وہاں پہ قیام کیا، اور قیام کے بعد فیوز و برکات حاصل کر کے شیخ سے اجازت لی اور پھر سفر کے لیے نکل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سفر پہ پہلے بھی آپ نے سفر کیا، اور یہ سفر بھی بڑا طویل تھا آپ کا، یہاں تک کہ آپ اس زمانے میں ہے نا دمشق، سمرقند، بخارا، ترکی، یہ سارے مابرا النہر، یہ سارے علاقے گھوم چکے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوران سفر ہے نا آپ شیراز بھی گئے ہیں، حافظ شیرازی کے پاس رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس تو بہت سال قیام کیا. حافظ شیرازی تصوف کے فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، زبردست. ان کے آج بھی حافظ شیرازی آپ دیکھیے تاریخ میں. حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ حافظ شیرازی کے شعر وہی سمجھ سکتا ہے جو طریقت کی منزلیں طے کر کے منزل پہ پہنچ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. راہ سلوک کا مسافر بھی نہیں سمجھ سکتا، ایسے اشعار ان کے. اور اسی دوران کسی نے تیمور لنگ نام سنے، امیر تیمور، ہندوستان میں بڑی بحث چھڑی تھی اس کے اوپر. بڑا بہادر آدمی تھا تیمور لنگ، بڑا طاقتور اور بہادر. 20 سال کی عمر سے لڑنا شروع کیا، 70 سال کی عمر تک لڑا اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری. تو کسی نے امیر تیمور سے کہا کہ تیمور بیگ، تیری سلطنت کے بہت سارے لوگ مخدوم اشرف سمنانی کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہے ہیں. یہ درویش جب سے تیری سرزمین پہ آیا ہے، بڑے بڑے حکام، اچھے اچھے لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. غریب ہے کہ اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، امیر ہے کہ اس سے جڑ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جب غلبہ پالے، طاقت بڑھ جائے تو وہ تیری حکومت پہ دعویٰ بولے، تیری حکومت کو ہتھیا لے. تو امیر تیمور بیگ نے، تیمور لنگ نے کہا تھا کہ جس نے اللہ کی محبت میں مخلوق کی خدمت کے لیے اپنی سلطنت کو ٹھکرا دیا تو وہ میری سلطنت پر حریصانہ نگاہ نہیں ڈالے گا بلکہ کریمانہ نگاہ ڈالے گا. زندہ باد زندہ باد. اور پھر تیمور لنگ جیسا آدمی مخدوم پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، قدم بوسی کی، بڑے احترام کے ساتھ تحفے اور تحائف پیش کی. وہ ہے بارگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ. کہ بڑے بڑے بادشاہ جہاں کی خاک نشینی اور خاک چھاننے کو اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھا. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ پیرو مرشد سے جب آپ الگ ہوئے تو پھر آپ جو ہے سفر میں کنوج پہنچے. کنوج سے سفر کرتے ہوئے پھر آپ ظفر آباد پہنچے. آپ کی عادت تھی کہ جب آپ چلتے تھے تو جو قیام کرنا ہوتا تو مسجد کا انتخاب کرتے تھے. سبحان اللہ. مسجد کا، مسجد میں آپ قیام کرتے، آپ کے مصاحب بھی وہاں ٹھہرتے. تو ظفر آباد میں بھی جب آپ پہنچے تو مسجد میں آپ نے قیام کیا اور اپنے گھوڑے وغیرہ سب مسجد کے صحن میں باندھ دیے. مسجد میں صحن ہوتا نا خالی، اور آپ اندر قیام فرما ہوئے. گاؤں والوں کو پتا چلا کہ ایک درویش آیا تو گاؤں والے جمع ہو گئے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے جانور، ان کے گھوڑے تو مسجد کے اندر بندھے صحن، تو بڑے ناراض ہوئے. ایک آدمی جو سب کی طرف سے پیشوا بن کے اندر گیا اور بڑی بے باکی اور بدتمیزی سے حضرت مخدوم پاک سے اس نے کلام کیا. لوگوں سے کہتا ہے کہ تعجب کی بات ہے، اتنا علم ہے، اتنے زبردست شخصیت ہے، لیکن جانوروں کو بھی مسجد کے صحن میں لا لیا. مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ سے بڑی گرم جوشی سے بات کر رہا ہے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے بڑے درویش، لیکن گھوڑوں کو بھی آپ نے مسجد میں لا لیا. مخدوم پاک انتہائی محبت سے، شفقت سے، مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دے رہے ہیں.
سبحان اللہ. لیکن وہ ہے کہ بس تیور اپنے دکھا رہا ہے. دوران گفتگو ابھی اس آدمی سے اسی پر تبصرہ چل رہا تھا کہ آپ نے جانوروں کو کیوں اندر باندھ دیا. بحث چل ہی رہی تھی کہ ایک جانور نے، ایک گھوڑے نے مخدوم پاک کی طرف دیکھا اور کچھ اشارہ کیا. سرکار مخدوم پاک کہتے ہیں اپنے خادم سے کہ اسے پیشاب آئیے باہر لے کے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا جانور سرکار مخدوم پاک کی طرف دیکھنے لگا تو آپ کہتے کہ اسے لید کرنا ہے، باہر لے کے جاؤ. باہر لے کے گئے تو گھوڑے نے پیشاب کیا، اس نے لید کیا، وہ باہر آیا اور گاؤں والوں سے کہتا کہ آنے والا معمولی نکی ہے، ارے یہ تو وہ ہے کہ یہ تو خود اللہ والے ہی ہیں. ان کے جانور بھی ان کا ادب کرتے ہیں، ان کا جانور بھی ان کے احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جانور کو بھی اتنا معتب بنا دیا کہ ان کے جانور بھی مسجد میں لید اور پیشاب نہیں کرتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم سمنا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات. ابھی ظفر آباد میں آپ کا قیام تھا کہ کچھ مسخروں نے، مسخرہ سمجھتے ہیں شریعت میں مسخرہ پن جائز نہیں ہے، بیہودہ ہنسی مذاق، کچھ کا کچھ گیم چھوڑنا، چٹکلے، کچھ نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے نا، اور پھر چٹکلے یا گیم چھوڑنے میں وہ جھوٹ کا بہت سہارا لیتے ہیں، کیونکہ جھوٹ بولیں گے نہیں تو سامنے والا ہنسے گا نہیں. اور جبکہ جھوٹ ہے، مذاق میں بھی بولا تو جھوٹ ہے، سیریس بولا تو جھوٹ ہے، کاروبار کے لیے بولا تو جھوٹ ہے. لوگ بولتے ہیں کہ مولانا جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا نہیں چلے گا. ہم نے کہا لا حول ولا قوت، بڑی گندی سوچ ہے. دھندا چلانے والا اللہ ہے. ارے تم جھوٹ بولتے ہو، کتنے سال سے دھندا کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا ہے کہ نہیں. جی کیا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا نہیں چلے گا. ہم نے کہا کتنی سال سے دھندا کر رہا ہے؟ کہ 20 سال سے. جھوٹ کب سے بول رہا ہے؟ کہ جب سے دھندا شروع کیا. یعنی جب سے دھندا شروع کیا تبھی سے جھوٹ بول بول کے دھندا کر رہا ہوں. ہم نے کہا کیا تاج محل بنا لیا، لال قلعہ تیار کر لیا، یا سوئس بینک میں بہت زیادہ مٹیریل جمع کر لیا؟ کتنا کمایا؟ جھوٹ بولا بھی تو جہاں کی وہیں. بھائی گھسی چپل پہن رہا ہے، وہ پرانے برتن استعمال کر رہا ہے، جھوٹ بول کر بھی دھندا کر رہا ہے، تو کون سا تو لکھپتی بن گیا؟ کہنے بات آ رہی میرے سمجھ میں؟ لوگ کہتے جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا نہیں چلے گا. لا حول ولا قوت. اللہ ہی ہے جو روزی دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گراہکوں کو دکانوں میں بھیجتا ہے کہ جا وہاں سے لے، وہاں سے لے. اللہ تعالیٰ گراہکوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ کس دکان سے خریدے. جتنا سچ بولو گے اتنی کمائی میں برکتیں ہوں گی، جتنا سچ بولو گے اتنی روزیوں میں برکتیں ہوں گی. جھوٹ سے تو برکتیں ختم ہوتی ہیں. جھوٹ سے کمایا ہوا پیسہ برکت نہیں لاتا ہے، بلکہ جھوٹ کی کمائی آدمی کو کنگال بنا دیتی ہے. جھوٹ کی کمائی آدمی کو قرضے میں ڈبو دیتی ہے. جھوٹ بول کر کمایا ہوا پیسہ آدمی کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ اور اس کے نبی کے اوپر یقین ہے، سب کا یقین ہے نا، تو پھر جھوٹ کیوں بولے؟ ارے بالکل سچ بول کر کماؤ، اللہ برکتیں دینے والا ہے. انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے کسی بھی معاملے میں. اور خاص طور پر نوجوانوں جب جمع ہو تو ہنسی مذاق کی محفلیں مت جماؤ، اللہ کے ذکر کی مجلس جماؤ. بے شک حق ہے. آقا فرماتے کہ جب چند مسلمان جمع ہوتے ہیں اور جب جمع ہو کر اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں تو وہ محفل برکت والی، فرشتے دعا کرتے ہیں. اور اگر جمع ہوئے اور اللہ کا ذکر نہیں کیا تو پھر فرشتے ملامت کرتے ہیں. اور جمع ہوتے کہ نہیں، اب کھانا کھانے کے بعد چوراہے پہ جمع ہوتے، پان ٹھیلے پہ جمع ہوتے، اور جمع ہونے کے بعد ہم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ کبھی کرتے ہیں اللہ کا ذکر، کبھی اس کا ذکر، کبھی اس کا ذکر، جو آپ کو نہیں جانتا اس کا ذکر. جمع ہو گئے، فلمی ایکٹروں کا ذکر شروع کر دیا یا لیڈروں کا ذکر شروع کر دیا. کبھی گجرات کی راجنیتی پہ چرچا تو کبھی بہار کی راجنیتی پہ چرچا، تو کبھی اتر پردیش میں کیا ہو رہا اس پہ چرچا. ہم نے کہا اللہ کے بندے تیری گلی میں کیا ہو رہا وہ دیکھ، پہلے اس پہ چرچا کر کہ تیرے گھر کے پیچھے جوا چل رہا ہے، محلے کے لوگ شرابی ہو رہے ہیں،
نوجوان 2-2 بجے رات تک بیٹھ کر چوکڑی جما کر لوڈو کھیل رہا ہے، 3 پتی کھیل رہا ہے. چھوڑ تو برما میں کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے. کیا کہنے؟ آج پوری دنیا کی فکر ہمیں کو کہ شام میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یمن میں کیا ہو رہا ہے، رشیا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں کیا ہو رہا ہے. ساری فکر تمہیں کو. ارے تمہارے گھر میں کیا ہو رہا پہلے تم دیکھو. بڑا لڑکا 2 بجے رات تک کس کے ساتھ تھا، چھوٹا بیٹا 2 بجے تک کہاں تھا. پہلے گھر کی فکر کرو. کیا کہنے حضرت، کیا کہنے؟ زمانے بھر کی فکر ہم پال کے رکھ رہے ہیں، سینے میں پوری دنیا کا درد رکھ رہے ہیں. گھر کی خبر نہیں کہ بچی جوان ہے، 1 گھنٹے کی ٹیوشن ہے، 2 گھنٹے ہو گئے ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی. کیا کہنے؟ اس طرف توجہ دو. پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنے محلے کی خبر لو، اپنے علاقے کی خبر لو. اس کے بعد اور پھر ہم ہیں نا دنیا کے اوپر چرچا کر لیں. آپ کو کیا فکر ہے؟ کیا کہنے؟ کیا کہنے حضرت؟ دعا کرنے کے لیے ہے نا، ائمہ ہے مساجد کی. آپ کے نوجوانوں اپنی خبر گیری کرو. جہاں جمع ہو گئے وہاں پہ کوئی کرکٹروں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی فلمی ایکٹروں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی لیڈروں کی تعریف کر رہا ہے، کوئی کسی کی، کوئی کسی کی، کوئی اپنے دوست کی. بھائی رہتا کا ہے دبئی میں، وہ دبئی میں اس کا چرچا یہاں، فلاں کا ہے کا امریکہ میں. اور کچھ نوجوان تو بڑی خاص بات کرتے ہیں، دھیرے دھیرے ہم سمجھ گئے کیا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. یہ کانا پھوسی جو کرتے ہیں نا، ہاں وہ سمجھ رہے نا آپ. کیونکہ صرف زبان نہیں بولتی ہے، پیشانی کی جو لکیریں ہیں نا، ہاں سلوٹیں، یہ بھی بولتی. اور بالکل چہرہ پڑھنا تو الحمدللہ قاری حنیف صاحب تو بہت ماہر ہے. اگر کچھ چہرہ اتار کے نوجوان آ جائے تو قاری حنیف صاحب سمجھ جاتے کہ ضرور کسی نے انکار کر دیا ہے، تبھی 2 دن سے چہرہ اترا ہوا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نوجوانوں یہ پیشانی کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تم کس ٹینشن میں ہو. یہ سکڑا ہوا چہرہ بتاتا ہے، یہ دھسی ہوئی آنکھیں بتاتی ہے، یہ پچکے ہوئے گال بتاتی کہ تم کیا کر رہے ہو. اس لیے اچھی زندگی جیو اور اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور عبادت کے علاوہ اچھی زندگی کوئی ہے ہی نہیں. رزق حلال کماؤ، ماں باپ کی فکر کرو. آج لوگ ماں کی فکر نہیں کر رہے، اپنی گرل فرینڈ کی فکر کر رہے ہیں. ماں کے لیے گھر میں دوائی کے لیے پیسے نہیں ہے، لیکن گرل فرینڈ کو گھمانے کے لیے، شاپنگ کرانے کے لیے، اس کی خواہشات کو پوری کرنے اس کی جیب گرم ہے. باپ کے اوپر خرچہ نہیں کر رہے، دوستوں کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں. جبکہ سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا ہے. گھر میں ماں باپ کی فکر کرو، بھائی بہنوں کی خدمت کرو. یہ تمہارے قریبی ہیں، یہ تمہارے خونی رشتہ دار ہیں. باہر کا کیا، آج تمہارے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ. بعد میں پچھتائے گا کہ یار اس کے چکر میں 2 مہینے میں اتنا پیسہ خرچہ ہوا. اور وہی اگر ماں باپ کے اوپر خرچہ کرتا تو کتنی دعائیں ملتی اور تیرے رزق میں برکتیں بھی ہوتی. سمجھے نوجوانوں؟ کریں گے ماں باپ کے اوپر خرچہ؟ سب خدمت کریں گے. کون کون نہیں کرے گا؟ ماں باپ کی خدمت کون کون نہیں کرے گا؟ تو پیچھے والے نہیں کریں گے، سب کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں ارے بھائی ماں باپ، سرکار غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے کہا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علماء کو دیکھنا عبادت ہے، اپنے پیر کو دیکھنا عبادت ہے، اور فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر میں ماں باپ کو منہ چڑھا کر الٹا جواب دے کر باہر آ کر اپنے دوستوں کے تھوبڑے دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں ملے گا. گھر میں بیٹھ کے ماں باپ کے چہرہ دیکھ، محبت سے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. حق ہے، حق ہے. زندہ باد. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر بیٹھے بٹھائے نیکی کمانا ہے تو ٹی وی چھوڑو، ماں باپ کو دیکھو. واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. ٹی وی دیکھو گے تو سوائے گناہ کے کچھ نہیں. ماں باپ کا چہرہ دیکھو گے تو نیکیاں پہ نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوگا، اور جنت میں اختیار دے دیا جائے گا جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. کیونکہ جنت تمہیں مل گئی، ماں مل گئی، یعنی جنت مل گئی. تو پوری زندگی نوجوانوں ماں باپ کی خدمت میں گزارو، کامیاب رہو گے. اور ماں باپ نے اگر تمہیں دعا دے دی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں پیچھے نہیں کر سکتی. تم ترقی کی منزلوں پر پہنچ کے رہو گے. بس شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں لیتے رہو.
لوگ جمع ہو کے اس کا ذکر کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نوجوانوں تم جو کرکٹروں کا ذکر کر رہے ہو کہ یار فلاں بڑا زبردست ہے نا کرکٹر, اس کی بالنگ تو بڑی لاجواب ہے. تو ہم نے کہا کیا وہ بھی تمہاری تعریف کر رہا؟ تم اس کا ذکر کر رہے ہو, اس کی یاد کر رہے ہو, تو کیا وہ تمہاری یاد کر رہا ہے؟ تم اپنے کسی دوست کو, تم یہاں ہو وہ بامبے میں, تم اس کا ذکر یہاں کر رہے ہو, تو کیا وہ تمہیں یاد کر رہا ہے کیا؟ آپ یہاں ہیں, آپ کا رشتہ دار دبئی میں ہے, آپ یہاں اس کی یاد کر رہے ہیں, تو کیا وہ بھی آپ کی یاد کر رہا ہوگا؟ کبھی نہیں کر رہا ہوگا, وہ تو دبئی میں کھو گیا ہوگا, وہ امریکہ کی رنگینیوں میں گم ہو گیا ہوگا, وہ تو آپ کو یاد بھی نہیں کر رہا ہے. تو میں نے کہا نوجوانوں بے وقوف کیوں بنتے ہو؟ ارے پھر تم اسے یاد کرو کہ جب تم اسے یاد کرو تو وہ بھی تمہیں یاد کرے. تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ ہے کون کہ جب ہم یاد کریں تو وہ بھی یاد کرے؟ تو میں کہتا ہوں کہ وہ تمہارا رب ذوالجلال ہے, وہ تمہارا پروردگار ہے. خود فرماتا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ سبحان اللہ. تم اللہ کا ذکر کرتے رہو, اللہ تمہیں یاد کرے گا. اور آقا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے اللہ بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے, اور جو اللہ کو لوگوں کے مجمع میں یاد کرتا ہے اللہ فرشتوں کی جماعت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کریں گے انشاءاللہ ذکر. اب کچھ نہیں کرنا ہے جی, نہ پسینہ آئے گا نہ دم بھرے گا, بس دل کی دل میں اللہ 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 اللہ, بس یہ پڑھتے پڑھتے سونا ہے. بالکل اللہ اللہ اللہ, اور ایک عادت بنا لیں. آج لوگ بہت پریشان ہیں, کاروبار سے پریشان ہیں, اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہیں, بیماری سے پریشان ہے, بچی کی شادی کے لیے پریشان ہے, غربت سے پریشان ہے, ہر چیز سے پریشان ہے, کوئی دشمنوں سے پریشان ہے, کوئی قرضے سے پریشان ہے. تو تمام پریشانیوں کا ایک ہی وظیفہ بتا رہا ہوں, انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ 40 دن تک پابندی کے ساتھ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے. کیا پڑھیں گے؟ 40 دن تک یہ عمل کریے انشاءاللہ. دیکھو جو بھی پریشانی ہے, قرضہ ہے تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا, بچی کی شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہے تو رشتہ ہو جائے گا, رشتہ ہو گیا شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ بھی انشاءاللہ میسر ہو جائے گا, کیونکہ دعا ہمارا ہتھیار ہے, وظیفے میں ہمارے لیے سرمایہ ہے. اللہ تعالی نے وظیفوں کو ہمارے لیے بہترین ذریعہ بنایا. تاج الاولیاء کی بارگاہ میں دعا کرو, اور گھر میں بیٹھ کر روز 786 مرتبہ. بسم اللہ کی عدد کتنی ہے؟ 786 ہے نا بسم اللہ کی عدد. تو روز 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, اور جو مصیبت ہے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی مدد فرماتا ہے. غائب سے اسباب پیدا ہو جائیں گے. کریں گے انشاءاللہ. سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ ہے, سفر میں ہے, ایک جگہ قیام کیا تو ایک صاحب سے علی قلندر ان کا نام تھا, علی قلندر, اور وہ کچھ قلندروں کو لے کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے, اور بڑی بے ادبی اور گستاخی سے کہتا ہے علی قلندر کہ آپ اپنے آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ مخدوم پاک سے کہہ رہا ہے علی قلندر. آگے کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جہانگیر کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد روشن ضمیر حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے مجھے جہانگیر کہا, انہی کا دیا ہوا خطاب ہے, اس لیے مجھے جہانگیر کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے, ثبوت کیا ہے؟ تو اب مخدوم پاک کو جلال آ گیا, بڑے جلالی بھی کیا جلال آ گیا, اور جلال میں کہتے ہیں کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں. پوری دنیا پر قبضہ ہے جہانگیر, اور جہانگیر بھی ہوں یعنی جان لینے والا بھی ہوں. جیسی کہا کہ میں جہانگیر بھی ہوں تو علی قلندر بے ہوش ہوا, زمین پہ تڑپا, اور اس کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی. لوگ سمجھ گئے کہ واقعی جہانگیر ہے, اور اللہ کی رضا اتنی حاصل ہے کہ اللہ ان کی مرضی کو ٹالتا نہیں ہے, اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے. آپ کے پیر و مرشد حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو رہا, بلکہ وصال ہو گیا. ادھر ایک طلب تھی آپ کے دل میں, سمجھ گئے کہ پیر و مرشد کا انتقال ہو گیا,
مریدوں کو کہا کہ چلو ہمیں پنڈوا چلنا ہے. آپ سفر کرتے ہوئے پنڈوا شریف پہنچے. پیر و مرشد کا وصال ہو چکا تھا. آپ نے کچھ دن قیام کیا. ایک غم آپ کے دل کے اوپر تھا. اب حضرت نور قطب عالم رحمت اللہ علیہ، حضرت نور قطب عالم رحمت اللہ علیہ یہ شہزادے ہیں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی، اور ابھی زیادہ عمر نہیں تھی. تو حضرت مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ان کے سر مبارک کے اوپر دستار باندھا اور کہا کہ نور قطب عالم میرے شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کا سجادہ اور جانشین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سجادہ اور جانشین آپ نے بنا دیا. کسی کو اعتراض نہیں ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے سجادہ بن گئے، لیکن قطب بنگال کون ہے؟ قطب بنگال حضرت کے بعد کسے بنایا جائے؟ تو مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قطب بنگال بھی میرے مخدوم زادے ہیں، یعنی میرے شیخ کے بیٹے نور قطب عالم ہی قطب بنگال ہے. کچھ لوگ تو خاموش رہے، لیکن کچھ لوگ کہنے لگے کہ اس کا دلیل اور ثبوت کیا ہے؟ نور قطب عالم کو آپ قطب بنگال بنا رکھے ہیں تو اس کا ثبوت بھی تو چاہیے. کیسے بنا رہے ہیں؟ تو مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جلال میں آ گئے اور آپ نور قطب عالم سے کہتے ہیں شہزادے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے کہا کہ شہزادے یہ جو سامنے پہاڑی دکھ رکھی ہے اس پہاڑی کو اشارہ کرو اور کہو کہ چل کر میرے پاس آ. ابھی آپ نے اتنا کہا ہی تھا کہ بابا حسین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہاڑی حرکت میں آ گئی. مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے پہاڑی رک جا، ابھی میں مخدوم زادے سے بات کر رہا ہوں، ابھی میں انہیں حکم دے رہا ہوں. حضرت مخدوم زادے کو کہا کہ اب آپ بلائیے. جیسے ہی اشارہ کیا پہاڑی حرکت میں آ گئی. تمام مجمع نے اقرار کیا کہ ہاں حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کے بعد قطب بنگال حضرت نور قطب عالم رحمت اللہ علیہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم سمنا مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 808 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. جیسی محرم کا مہینہ لگا آپ کی طبیعت علیل ہو گئی اور پہلے ہی خبر دے دی کہ دیکھو اب میرا وصال ہونے والا ہے، اور خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا اس خوشی کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اسی مہینے میں میرے جد امجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ٹھیک عاشورے کے دن آپ کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی. اور 808 ہجری کو محرم کی 28 تاریخ تھی محرم کی. روح آباد یعنی کچوچا شریف، کچوچا شریف کو روح آباد کہتے ہیں. اور وہاں سے آدھا کلومیٹر دور پر ہے نا ایک نہر تھی، جھیل. مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، چلا کشی کیا کرتے تھے. تو آپ کا انتقال ہوا اور کچوچا شریف میں نیر شریف کے جو نیر کہتے ہیں نا نیر، اس کے قریب آپ کو دفن کیا گیا. آج بھی آپ کی بارگاہ مرجع خلائق ہے، اور وہیں کی ایک ایسی مسجد ہے کہ جس میں 4 وقت کی نماز ہوتی ہے، عشاء نہیں ہوتی. وہاں مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کی جو مزار سے منسلک مسجد ہے نا وہاں پہ عشاء نہیں ہوتی، 4 ہی وقت کی نماز ہوتی ہے. مغرب کے بعد بند، اب کوئی اوپر نہیں جاتا. اطراف میں جو نیر شریف ہے یہ سرکار مخدوم پاک جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے خود کھدوائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مخدوم پاک نے خود کھدوائی، اور کھودنے والے کوئی مزدور نہیں تھے بلکہ کھودنے والے اپنے زمانے کے مشائخ تھے، صوفیاء تھے، اصفیاء تھے، آپ کے مریدین تھے، آپ کے خلفاء تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صوفیوں نے کھودا ہے، اور تاریخ میں آیا ہے کہ ہر ایک ضرب کے اوپر کھودنے کے لیے کدال چلانا پڑتا ہے. تو جیسی کدال مارتے تو ہر ایک ضرب کے اوپر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضرب لگایا کرتے تھے. یعنی نیر شریف کی کھدائی لا الہ الا اللہ کہہ کر ہوئی ہے.
اور پھر سرکار مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے گئے تو آپ نے حج کرنے کے بعد آب زمزم شریف کو اپنے سر کے اوپر رکھ کر، اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے، تو آپ نے اپنے سر مبارک پر آب زمزم شریف وہاں سے لایا اور اس نیر کے اندر شامل کر دیا اور عرض کرتے ہیں کہ مولا اس پانی کو جو پیے اور جو اس سے غسل کرے تو اسے شفا عطا فرما، سبحان اللہ تمام بیماریوں کے لیے اس پانی میں علاج کو تو مہیا فرما دے۔ تو جتنے بھی اور جس قسم کی بیماری ہو آج اس پانی سے شفا یاب ہو رہے ہیں۔ بے شک بے شک حق ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پانی کی کیا تاثیر تو مخدوم پاک کی ہے جو اپنے قرب میں رکھا ہے، اپنے جوار میں رکھا ہے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ والے جہاں آ چکے ہو، جہاں موجود ہو اور جہاں آنے والے ہو، یہ تینوں جگہ برکت والی ہوتی ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے وہاں پہ نفع رکھتا ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر یا ناگپور میں اور کہیں بیان ہوا تو میں اسی موضوع کے اوپر بیان کروں گا کہ اللہ والے جہاں آ چکے ہیں، جہاں موجود ہیں اور جہاں آنے والے ہیں، ابھی آئے نہیں آنے والے ہیں، تو وہ جگہ برکت والی ہوتی ہے اور اس جگہ پر جو بھی عبادتیں کی جائے اللہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بزرگوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا